ورقہ بن نوفل اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے۔ رسول اللہ نے بعد میں ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہا، میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کے باغوں میں دیکھا ہے۔ آج کا عنوان ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ غار ہرا شہر سے کافی دور ہے۔ رات کی تنہائی میں غار میں اکیلا رہنا ہی ایک مشکل کام ہے۔ اگر دل اور دماغ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو دن اور رات کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اس غار میں رسول اللہ کے دادا عبد المطلب بھی رمضان میں عبادت کے لیے رکا کرتے تھے۔ میری ذاتی رائے میں اس دور میں اس غار میں وہی رہ سکتا تھا جسے اللہ کریم پر مکمل ایمان ہو۔ رسول اللہ تو بعض اوقات پورا مہینہ اس غار میں گزار دیتے ہیں۔ یہ غار اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں کوئی شور، لوگوں کا آنا جانا، کسی اور طرف دھیان دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس غار کو عبادت اور کائنات کے بارے میں سوچ بچار کے لیے پسند کیا ہے۔ رسول اللہ غار ہرا سے اپنے گھر واپس آتے ہیں تو رسول اللہ کی بیٹیاں اپنے بابا سے لپٹ جاتی ہیں۔ رسول اللہ انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں گود میں اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے اور باتیں کرتے ہیں۔ علی اور زید بھی رسول اللہ کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ ان بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کو وہ لمحات اپنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی لگتے ہیں۔ وہ ایک پل ہی سہی جس میں تو میسر ہے، وہ ایک پل ہی سہی جس میں تو میسر ہے، اس ایک پل سے زیادہ تو زندگی بھی نہیں۔ آپ کی موجودگی زندگی میں بہار لے آتی ہے، آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ رسول اللہ نے اپنی بیوی اور بچوں کی محبت اللہ کی راہ میں قربان کی ہے۔ رسول اللہ جن دنوں اپنے گھر میں رہتے ہیں، لوگوں کی تیمارداری کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں، زندگی کے سارے معاملات میں حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ مکہ میں ان دنوں جیسے بہار آ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے دنیا میں آنے کا مقصد کبھی نہیں بھلایا اور اس پر سب سے زیادہ توجہ دی ہے۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر وحی نازل ہونے سے پہلے بھی سلام بھیجا کرتا تھا۔ علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ ہم مکہ کے مضافات میں گئے تو میں نے دیکھا کہ جو پتھر یا درخت راستے میں آتا وہ رسول اللہ سے کہتا، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کریم کی جانب سے وحی نازل ہونا جہاں بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن اس کلام کا اثر دل پر ہونا اور برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ خالق کا مخلوق سے کلام اور اس پیغام کو آگے پہنچانا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اللہ کریم کے کلام کی ہیبت اور اس کے اثر کے متعلق اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ نرم ہو کر اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی نازل ہونے کی صورت میں رسول اللہ ساکت ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی سر یوں ہلاتے ہیں جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس دوران رسول اللہ کا چہرہ پسینے سے بھیگ جاتا ہے، پسینے کے قطرے چہرے پر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ منبر پر کھڑے تھے کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب تک وحی نازل ہوتی رہی رسول اللہ ساکت کھڑے رہے۔ ایک دن رسول اللہ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ہڈی والے گوشت کی بوٹی تھی، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب تک وحی مکمل نہ ہو گئی گوشت کا وہ ٹکڑا رسول اللہ کے ہاتھ ہی میں رہا۔ کبھی کبھار وحی نازل ہونے کے دوران رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے،
اگر ممکن ہو تو رسول اللہ وحی کے نزول کے دوران لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کسی بشر میں یہ تاب و تواں نہیں کہ اللہ اس سے دنیا میں براہ راست کلام کرے، مگر یہ کہ وہ اپنا کلام یا تو دل میں ڈال دیتا ہے یا بندے سے دیدار کے بغیر صرف پس پردہ کلام کرتا ہے، یا پھر وہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے۔ وہی اللہ کریم کا اپنے نبیوں اور رسولوں یعنی پیغمبروں کو ہدایت، حکم یا پیغام دینے کا نام ہے۔ وہی عام انسان پر نازل نہیں ہوتی، وہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ وہی نازل ہونے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ سوتے ہوئے جو خواب دیکھتے ہیں، دن میں وہی آپ کے سامنے رونما ہوتا ہے۔ وحی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن رسول اللہ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اس لیے اللہ کریم سے ڈرتے رہا کرو اور خوبصورت طریقے سے رزق مانگو۔ وحی کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جبرائیل انسانی شکل میں رسول اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ایسی صورت میں صحابہ کرام بھی کبھی کبھی جبرائیل امین کو دیکھ لیتے ہیں۔ وحی کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ گھنٹی یعنی بیل کی آواز کی طرح وحی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کبھی کبھار ایسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز ہو۔ وحی کا یہ طریقہ رسول اللہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ سخت سردی کے موسم میں بھی رسول اللہ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ اونٹنی پر سوار ہوں تو اونٹنی بھی یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ اس طرح بیٹھے تھے کہ رسول اللہ کی ٹانگ زید بن ثابت کی ٹانگ پر تھی۔ وحی نازل ہوئی تو زید کو ایسے لگا جیسے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ وحی کی پانچویں صورت یہ ہے کہ جبرائیل امین اپنی اصل شکل و صورت میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس صورت میں کوئی اور جبریل امین کو نہیں دیکھ سکتا۔ وحی کا چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنا پیغام یا حکم براہ راست رسول اللہ کو پہنچاتا ہے، جیسے شب معراج نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ وحی کا ساتواں طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ سے اللہ کریم نے کلام کیا، یا جیسے اللہ کریم نے شب معراج رسول اللہ سے براہ راست کلام کیا۔ وحی کی آٹھویں صورت یہ ہے کہ اللہ کریم اپنا دیدار بھی کروائے اور ہم کلام بھی ہو، جیسا کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوا اور اللہ کریم سے گفتگو بھی ہوئی۔ اللہ کے رسول دنیاوی اعتبار سے کسی درسگاہ میں سیکھنے نہیں گئے ہیں۔ رسول اللہ وحی کے نزول سے پہلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔